رزق کا راز ہمیشہ سے انسانوں کے لیے ایک معمہ رہا ہے۔ ہم سب دن رات زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رزق صرف پیسہ نہیں بلکہ سکون، برکت اور اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ کیا زیادہ محنت کرنے سے رزق بڑھتا ہے یا یہ اللہ کے نصیب کا کھیل ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو اس راز کو واضح کر دے گا۔ یہ کہانی سن کر آپ کا اللہ پر ایمان اور توکل مضبوط ہو جائے گا۔ رزق کا اصل راز محنت سے بھی زیادہ اللہ پر توکل میں چھپا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے مجھے رزق کی حقیقت سمجھائی، اور وہ حقیقت شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ شدید بارش ہو رہی تھی، سڑکوں پر پانی جمع تھا اور ہر طرف بدنظمی کا عالم تھا۔ ایسے میں ٹیکسی لینا ہی مناسب لگا۔ میں نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ ماڈل کالونی چلو گے؟ ٹیکسی والے نے مسکرا کر جواب دیا، جی بالکل حضور۔ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگے؟ حضور ویسے تو کرایہ 50 روپے بنتا ہے، پر جو مناسب لگے دے دیجیے۔ ٹیکسی والے نے ایک گہری بات کہی، سر ایک بات کہوں، برا مت ماننا، میں جاہل آدمی ہوں، پر اتنا جانتا ہوں کہ جو اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کی جیب سے نکل کر میرے پاس آئے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ توکل اسی کا نام ہے۔ اس کی بات نے میرے دل کو چھو لیا۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ راستے میں ایک مسجد نظر آئی اور وہ بولا، سر جی نماز پڑھ لیں پھر آگے چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے ٹیکسی مسجد کے سامنے روک دی اور کہا، آپ نماز ادا کریں گے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، یہ کس مسلک کی مسجد ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بڑے سکون سے کہا، باؤجی مسلک سے کیا لینا، اصلی بات سجدے کی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے۔ اس کے جواب نے میرے ہر اعتراض کو خاموش کر دیا۔ ہم نے نماز ادا کی اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں اس نے سوال کیا، سر جی آپ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں؟ میں نے حقیقت بتائی، کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی غفلت ہو جاتی ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، سر جی جب غفلت ہوتی ہے تو کیا دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، پھر اللہ ایک دن آپ کو ضرور نمازی بنا دے گا، لیکن اگر احساس نہ ہو تو؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے جھنجلا کر کہا، تو کیا؟ وہ بولا، سر جی اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، ہاں بولو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اگر غفلت کا احساس نہیں ہوتا تو آپ اپنی آمدنی کے ذرائع پر غور کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اللہ آپ سے ناراض ہو۔ ہم منزل پر پہنچ گئے۔ میں نے اسے 50 روپے دیا اور کہا، یہ لو۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پیسے جیب میں ڈال لیے اور گاڑی موڑنے لگا۔ میں نے آواز دی، تم ان پیسوں میں خوش ہو؟ مسکراتے ہوئے بولا، سر جی مشکل سے 20 روپے کا پیٹرول لگا ہوگا۔ اللہ نے میرے بچوں کا رزق کا بندوبست کر دیا ہے اور مجھے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیب سے مزید 200 روپے نکال کر اسے دینے کی کوشش کی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، سر جی دیکھا آپ نے، میرا حق 50 روپے تھا، لیکن اللہ کے توکل نے مجھے 200 دلا دیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن جاتے جاتے میرے دل میں اللہ پر ایمان اور توکل کا سبق چھوڑ گیا۔ توکل اللہ پر رکھو، کیونکہ وہی رازق ہے اور وہی سب کے نصیب کا مالک ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، رزق اور اعمال میں نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ٹیکسی والے کی نیک نیتی اور توکل نے اسے اضافی رزق ادا کیا۔ جتنا بھی رزق ملے اس پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ قناعت خوشحالی کا دروازہ کھولتی ہے۔ عبادت میں مسلک یا طریقے کے بجائے اللہ کے ساتھ تعلق پر زور دینا چاہیے۔ عبادت کا اصل مقصد اللہ کے سامنے جھکنا ہے، نہ کہ اختلافات کو بڑھانا۔ اگر نماز یا کسی عبادت میں کوتاہی ہو جائے تو اس کا احساس ہونا بہت اہم ہے۔ یہ احساس اللہ کی طرف پلٹنے کی پہلی علامت ہے۔ اگر دل سے اللہ کی ناراضگی کا خوف ختم ہو جائے تو اپنے اعمال اور ذرائع آمدنی کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ دوسروں کو نرمی اور حکمت کے ساتھ اچھائی کی دعوت دینا زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جیسے ٹیکسی والے نے نماز کی ترغیب دی۔ یہ کہانی ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنے، شکر گزار بننے اور اپنی زندگی میں ایمان اور اعمال کی اصلاح کا سبق دیتی ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔